السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی آصف، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے گالی دینے والے کی، تو یہ سارے ہی تقریباً ان مقلدوں کو یا بریلویوں کو یا جو ہمارے سننے میں آتے ہیں ان کو تو کم از کم گالی دینے کی عادت ہے۔ اب ہمارے ایک بھائی کی ویڈیو تھی جو لوہے قرآنی اور حروف مقطعات اس کے تعلق سے جو تغرے اور فوٹو بنا کر دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے لگائے جاتے ہیں، اس تعلق سے ایک اہل حدیث بھائی نے کہا کہ یہ سب کام یہ ثابت نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کو لگا لینے سے یا لوہے قرآنی یا حروف مقطعات کو دیواروں پر لٹکا لینے سے دکان مکان میں برکت نہیں ہوتی، نہ رزق چھپر پھاڑ کے آتا ہے۔ اس بھائی نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جو لوہے قرآنی اور حروف مقطعات کے تغرے بیچنے والے ہیں یہ یوں سارا دن مارا مارا گلی چوکوں چراہوں اور بازاروں میں نہ گھومتے پھرتے بلکہ اپنے مکان میں 20-30 تغرے لگا دیتے لوہے قرآنی اور حروف مقطعات کے، اور دیواریں اور چھپڑ پھاڑ پھاڑ کے ان کے گھر رزق آ رہا ہوتا۔ اب اس کے جواب میں یہ گالی دینے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے پھر حسب عادت گالیاں دیں، کتا کہا، بلا کہا، حرام کا پلہ کہا، کھوتے کہا، وہاں بھی کتے بھی کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اپنی بد زبانی بھی اس نے پوری طرح دکھائی۔ لوہے قرآنی کے تغروں اور حروف مقطعات کے اور 786 کے تغروں کو ثابت کرنے کے لیے یہ گالی دینے والا کتا، بلا، حرام کا پلہ، کھوتے، کتے کہنے والا یہ بریلوی کیا کہتا ہے؟ واقعہ سناتا ہے شبلی کا اور بو علی سینا کا۔ تو یہ واقعات ہی گڑنتو ہیں، گڑنتو پر دلیل بھی گڑنتو، تو کیا ہوگا؟ کچھ حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لوہے قرآنی یا حروف مقطعات کا دیواروں پر لگانا اور یہ سمجھنا مکان میں ہے، کمرے روم میں ہے اور دکان میں ہے تو برکت ہوگی اور رزق آئے گا، یہ گڑنتو ہے۔ گڑنتو پر دلیل بھی گڑنتو پیش کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن گھڑنتو پر گھڑنتو لے کر آیا۔ کہتا ہے شبلی کا اور جناب ابو علی سینا کا واقعہ، اس پر پھر انہوں نے کہا کہ قرآن کو کمرے میں یا لوہے قرآنی کو کمرے میں لٹکانا، حروف مقطعات کا تغرا بنا کر دیوار پہ لگانا، کہتا ہے کہ وہاں بھی کتا لکھ دیا جائے اور کھوتا لکھ دیا جائے اور گدھا لکھ دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ گڑنتوؤں پر گڑنتو لگا رہا ہے۔ ہاں اتنا پتہ چل رہا ہے کہ بریلوی ہیں بڑے بد زبان، یہ لوگ ہیں بڑے فحش گو اور بد کلام اور بد زبانی کرنے والے۔ جہاں تک شبلی اور بو علی سینے کے واقعے کا تعلق ہے تو یہ محض من گھڑت ہے، اس کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شبلی کا کیلو کال اور بو علی سینا کا کیلو کال ہمارے لیے ٹکے برابر بھی کوئی حجت نہیں رکھتا۔ باقی کہا کہ وہابیوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کو تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ لیا، تو الحمدللہ اہل حدیث وہابی یہ گستاخی کرنے والے نہیں ہیں، یہ صرف اس کتے بلے اور حرام کے پلے کہنے والے کی جو ہے وہ الزامات ہیں اور بہتان بازی ہے اہل الحدیث پر۔ ہم نے قرآن مجید کو کبھی تکیہ نہیں بنایا، نہ ایسا کرنا ہم کسی طور پر بھی حلال جانتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مقدس کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے یا تورات ہے، آپ اس کو باقاعدہ تکیے یا رحیل پر رکھیں اور اس کتاب کا باقاعدہ ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو کتا، بلا اور حرام کا پلہ کہنے والا یہ بریلوی اہل حدیث پر صرف بہتان بازی سے کام لے رہا ہے۔ رہ گیا معاملہ حرفوں کی طاقت، تو بھائی کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے اور ہم اللہ کے کلام میں طاقت مانتے ہیں، اس کا طریقہ ہے۔ آپ نے اگر اس طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آپ پڑھیے اپنی زبان سے، کہیے لا الہ الا اللہ۔ آپ پڑھیے روزانہ فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ مانند ہوئے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ صحیح البخاری، آپ پڑھیے روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پورا کلمہ پڑھیے روزانہ 100 مرتبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹائے گا، آپ کو 100 نیکیاں عطا کرے گا، 100 گناہ ختم کرے گا، آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم کلام اللہ کو اور قرآن مجید میں طاقت مانتے ہیں، لیکن طاقت حاصل کیسے کرنی ہے؟ اب ایک دوائی آپ کو ڈاکٹر دے کے لگانے کے لیے آپ اس کو پینا شروع کر دیں، جو دوائی آپ کو ڈاکٹر دے کے انجیکشن میں لے کر جسم میں لگانی ہے آپ اسے پینا شروع کر دیں، تو کوئی آپ کو کہے گا عقل مند؟ بھائی کلام اللہ میں طاقت ہے، لیکن اس کو پڑھنا ہے، نہ کہ اس کو دیواروں پہ آویزہ کرنا ہے، نہ کہ اس کو دیواروں پر آویزہ کرنا ہے۔ رہ گیا معاملہ تغروں میں لوہے قرآنی لکھ کر، تو حروف مقطعات لکھ کر گھر میں لگا دینا اور برکت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی کس حدیث سے ثابت ہے سوائے ان جہلوں کے گھڑنتوں کے؟ تو اس لیے یہ سارے کام غلط ہیں۔ کلام اللہ میں طاقت ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ آپ الف پڑھیں آپ کو 10 نیکیاں، لام پہ 10، میم پہ 10، یوں الف لام میم، یہ 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ تو طاقت ہے تو 30 نیکیاں ملی نا، تو اس کو پڑھنا ہے، نہ کہ تغرے بنا کر اس کو دیواروں پہ لگا دینا ہے۔ باقی اہل الحدیث کو آپ نے گالیاں دی، یہ ساری گالیاں آپ کے اعمال نامے میں، کالا اعمال نامہ مزید کالا۔